اگر ان کا مولا محمد ہوتا تو علی ان کا مولا ہوتا. ان کا مولا علی تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنا مولا کسی اور کو چنا. جس کو محمد رسول اللہ نے تمہارے لیے مولا چنا تھا اس کو تو نہیں چنا. ایک موقع پہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی عرض کر رہا تھا، کچھ اس قسم کے لوگ تھے جو مشن وغیرہ کا بھی کام میں تھے اور علماء بھی ان کے ساتھ، کہ بھئی آپ ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جبکہ کسی نے کی نہیں. تو سرکار نے یہی بات کہی کہ اس علم کی اجازت نہیں تھی. تو فرمایا کہ حضور پاک کے پاس کم علم تھا، تو انہوں نے تو اس کو چھیڑا ہی نہیں، تم غوث پاک کی بات کرو. تو فرمایا کہ جتنا حکم ہوا تھا اتنی ہی بات حضور نے کی، باقی سب سینے میں مدفون ہو گئی مولا علی کے. پھر فرمایا کہ غوث پاک کا آئے تو پھر اجازت ہوئی تھوڑی سی علم کی کہ اس کو کھولو. جتنی ان سے ہمت ہوئی انہوں نے کھولا. ایک تو پھر سرکار نے یہاں دلیل دی ابراہیم بن ادم کے واقعے کی کہ ان کو اللہ کی طرف سے 3 راز ملے، انہوں نے بڑی ہمت کی، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو عام کرنا ہے، لیکن ایک بات بتائی تو سب دشمن ہو گئے، انہوں نے ساری باتیں چھپا لی. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ غوث پاک کو بھی حکم تھا کچھ باتیں کرنے کا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے صرف 1-2 جملے کہے تو فتوے لگ گئے اور وہ انہوں نے اپنے خاص لوگوں تک وہ باتیں محدود کر لی. وہ اجازت بھی اس لیے ملی ان کو تھوڑے بہت کھولنے کی بھی، جی سرکار، کہ دین مردہ ہو چکا تھا. خاص علم کھولیں تاکہ لوگوں کے سینوں میں دوبارہ نور آئے، تو امت جو ہے نا دوبارہ زندہ ہو، اس لیے وہ راز کھولنا پڑے. اچھا، تو جب بھی کسی نے کوئی راز کھولا ہے اچھا، تو اللہ نے اجازت اس لیے دی کہ امت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب یہ خاص علم کے ذریعے ان نفس پرست دنیا دار لوگوں کے دلوں میں جب تک نور نہیں ڈالیں گے مومن نہیں بنیں گے. اگر وہ اجازت تھوڑا تھوڑا علم کھولنے کی نہ دیتا تو سب ادھر ادھر ہی گھومتے رہتے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی، کوئی مومن نہیں بنتا. بے شک مالی. اب جب کوئی مومن ہی نہیں بن رہا ہے تو جن روحوں نے اوپر ہی کلمہ پڑھ لیا تھا جی تو اب ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے راز کھولنے پڑے. جی، اور اب سرکار نے تو کھول دیے سارے راز. یہی فرمایا بھی سرکار نے لفظ نا کہ پھر غوث پاک کے بعد سلطان باہو بھی آئے تھے، ہاں، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں تھی. نہیں، تو انہوں نے اپنے شاعری کے اندر ہلکے پھلکے اشارے بیان کر کے اپنے تسکین کے لیے کر لیا، لیکن کسی کو علم پھیلانے کی اجازت ہی نہیں تھی. ڈیوٹی والے نہیں تھے نا، ڈیوٹی والے بھی نہیں تھے. ڈیوٹی والے نہیں تھے. اچھا، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک سلطان الفقراء آیا ہے، ہاں، اس کو بٹھا دو ڈیوٹی پہ، پتہ نہیں کیوں. جی، صرف ایک سلطان گزرا ہے غوث پاک جو بس، ڈیوٹی والے تھے. بس ان کی بھی ڈیوٹی شریعت پہ لگا. ہاں سلطان الفقراء. بھائی آپ یہ دیکھیں نا قرآن مجید کے حوالے سے کہ مولا علی کے بارے میں جو اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ مولا علی کی ولایت کا راز کھولیں، حضور جو ہے وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ کب صحیح موقع آئے اور کھولیں. تو پھر اللہ نے وہ آیت نازل کر دی کہ بھائی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے اس کی تبلیغ کرو، بتاؤ لوگوں کو، ہے نا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی بات ہے یا تعلیمات قرآن کی بات ہے تو آگے لکھا ہوا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ بات لوگوں کو نہ بتائی تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی انسانوں سے آپ کو بچائے گا. اس بات میں ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچاہٹ اختیار کیے رکھی. یہاں کے حجت الوداع کے موقع پر بھی نہیں بیان کیا، اس کے بعد حجت الوداع کے بعد جب واپس مدینہ جا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ اللہ نے کروایا. اب ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، آج کے دور میں بھی جدہ سے اگر جائیں مدینہ تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اگر مکہ سے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ہے نا. تو اس وقت تو پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹ پر بیٹھ کے جاتے تھے. تو جب واپس جا رہے تھے حجت الوداع کے بعد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے مدینہ، تو ایک مقام آتا ہے
غدیر خم، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی خصوصیت نہیں تھی اس مقام کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، رات آرام کریں گے، دوبارہ کل صبح روانہ ہوں گے، تو وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تو وہاں کچھ صحابیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو مولا علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو جب حضور نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو علی کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا تو ایمان چلا جائے گا، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے علی کو بلایا، وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گالی گلوچ۔ اچھا آپ کے تصور میں تو نہیں ہے صحابہ کرام ایسا کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیسے صحابہ کرام تھے، محمد رسول اللہ کی موجودگی میں تلواریں نکال لیتے تھے، گالی گلوچ بھی کر لیتے تھے۔ میں تو نہیں سمجھتا، سرکار کرم فرمائے میرے حال پر، اگر غلط بیانی ہو تو معاف فرمائے، لیکن میں نہیں سمجھتا جو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں وقت گزارا ہے، میں بالکل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس سوچ کا کہ سرکار کے سامنے کسی کی ہمت ہو جائے، تلوار نکالنا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں کوئی سرکار کی موجودگی میں بولنے کا متحمل ہو، میں اس کو مانتا ہی نہیں، ایسا روب اور دبدبا۔ لیکن وہ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، وہ جو جیسس کے ساتھ ان کے ڈسائپل لگے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، کوئی ادب ودب نہیں تھا اتنا۔ ابھی کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث قرطاس والی جو بات ہے کہ قلم اور دوات لے آؤ میں نصیحت کر دوں، اس وقت بھی تلواریں نکل آئی تھیں۔ اب لکھنے والے تو صرف تلواروں نکالنے کا کہتے ہیں، یہ جو گالی گلوچ کرتے تھے اس کے اوپر تو پردہ ڈالا انہوں نے، لیکن یہ جو غدیر خم کے مقام پہ ہوا، یہ گالی گلوچ کر رہے تھے، حضور کو ناگوار گزرا، آپ نے علی کو بلایا، ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ کہا کہ تم علی کو گالی دے رہے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، ذرا غور کرو، اگر حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، تو کیا وہ ہمارے لیے اتار کے گئے حدیث یہ دیں گے گالی، یا اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اس دور میں کوئی گالی دیتا ہوگا؟ اس دور میں کوئی گالی دیتا ہوگا تبھی تو حضور یہ فرمائے من سب علی، جس نے علی کو گالی دی فقط سبنی، اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ گالی گلوچ ہو رہا تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ بھائی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا، بس یہ کہنا تھا۔ ہاں ایسی ویسی مولا کے اس فرمان کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا، دیکھ لیں گے دونوں مولاؤں کو، تو دیکھ لیا انہوں نے۔ صرف علی کے دشمن کہاں تھے، زیادہ تر مسلمان تو ایسے تھے، محمد رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے جو اللہ کا کلام اترا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بار بار مسجد نبوی کیوں جانا پڑے، قرآن اتر گیا ہے، نماز اتر گئی ہے، ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں، بار بار ان کے سامنے ہم کو ادب کرنا پڑتا ہے۔ علی سے بغض اور دشمنی اسی نے کی جو محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا تھا۔ علی کا دشمن محمد رسول اللہ کا دشمن، سرکار گوھر شاہی کا دشمن۔ بھئی آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اس سے کیا مراد ہے کہ مستقبل میں لوگ دیں گے گالی، یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس دور میں گالی دیتے تھے تبھی تو یہ بات کہی؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور کو معلوم تھا کہ لوگ علی کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات جان کے کہ لوگ علی کو گالی دیتے ہیں حضور کو خوشی ہوئی ہوگی؟ دل ٹوٹا ہوا ہوگا نا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کا راز بیان کرو، اور حضور کو پتا ہے کہ لوگ علی کو گالی دیتے ہیں، اس لیے ہچکچاہٹ رہی۔ اب حضور تو ایک ایسی یعنی سچویشن میں سرکار معاف فرمائے مبتلا تھے، ایک طرف جو ہے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے کی یعنی اس کا خدشہ تھا، آ گئے نا سامنے، جیسے ہی کہا ایگزیکٹلی وہ ہوا جو ہمارے اس دور میں ہوا۔ جب ہم نے
عالم غیب کے راز بتائے، پاکستان میں لوگوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو نہیں بتائے، تو ہم تو اس سے بری الذمہ۔ یہی چیز انہوں نے کہی جو مکے میں تھے نا صحابی، جب ان کو اکا دکا جو لوگ یہاں سے ان کا تعلق تھا گئے، انہوں نے بتایا کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا غدیر خم کے موقع پر کہ بھائی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں سنا۔ صرف ایک سوال کا جواب دو، جب غدیر خم کے موقع پر محمد رسول اللہ نے فرما دیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہیں تو یہ فرمانے کے بعد پھر لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں چنا؟ غدیر خم کے موقع پہ حضور نے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بات کلیئر ہو گئی؟ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو محمد رسول اللہ کا امتی تھا، جو اپنے والدین سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت اور عشق کرتا تھا، وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ علی کو فراموش کر کے ابو بکر جو کہ علی کے در کا نوکر ہے، نوکروں کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو پھر یہ کون تھے جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا کے بٹھایا؟ کون تھے یہ علماء سے بھی سوال ہے۔ جب غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو امت کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ شخص کوئی دوسرا ایسا ہے جس کے لیے حضور نے یہ کہا ہو کہ میں جس کا مولا ہوں فلاں ابن فلاں بھی اس کا مولا ہے؟ صرف ایک ذات کے لیے کہا، مولا علی کے لیے کہا کہ جس کا مولا محمد ہے علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ کون تھے جنہوں نے علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا؟ سارے وہ جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا وہ تھے جو محمد رسول اللہ کے امتی نہیں تھے، ورنہ حضور کی بات مانتے۔ بولیے، کہہ دیا تھا نا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب سارے حضور کے عاشق تھے صحابہ، تو پھر انہوں نے یہ کیا کیا؟ جو مولا ہے اس کو بھلا دیا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، شیعہ نہیں ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھو نا یہ بات، اس نقطے کو اجاگر کرو نا۔ جب حجت الوداع کے بعد غدیر خم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو اس واقعے کے بعد جب حضور نے پردہ فرمایا ہے، اب مجھے بتائیے کتنے لوگ تھے وہاں پر جن کا مولا محمد تھا؟ اگر ان کا مولا محمد ہوتا تو علی ان کا مولا ہوتا۔ ان کا مولا علی تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنا مولا کسی اور کو چنا۔ جس کو محمد رسول اللہ نے تمہارے لیے مولا چنا تھا اس کو تو نہیں چنا۔ اچھا، پھر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو حضرت علی تو چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر کو کیوں بنایا۔ یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ بھوکے تو تم ہو، پیاسے تو تم ہو، شور تو تم نے مچانا تھا۔ وہ تو بادشاہ ہیں، ان سے فیض اگر تم نہیں لے رہے تو وہ شور کیوں مچائیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ، وہ تو بادشاہ ہیں بھائی۔ بس یہ ایک ہی بات کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے، باقی اگر کسی کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو آج تو خیر لوگ یزید کو بھی اپنا مولا مان رہے ہیں۔ امیر حمزہ حضور کے چچا، جب امیر معاویہ کی جو ماں تھی ہندا، اس نے کلیجہ چبایا نکال کے امیر حمزہ کا، کیسے لوگ تھے، اتنی بے دردی سے آپ کا جسم مبارک کاٹا ہوا تھا، ہاتھ اوجڑیاں سب باہر، کلیجہ چاقو سے کاٹ کے نکال کے کھا رہی۔ اب حضور کے گھر کے لوگ جو امیر معاویہ کے رشتہ دار تھے، گھریلو لوگ تھے، جیسے کہ بہن تھی، اب یہ حضور سے ضد کر رہی تھی کہ ہم نے بھائی کی لاش دیکھنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا کہ ان سب کو روک دو، میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں وہ لاش دیکھیں۔ یعنی اتنی بے دردی سے مارنے کے بعد
آنکھ نکال کے ادھر پھینکی، کان کاٹے ہوئے، ناک کاٹی ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ جو مظالم امیر حمزہ پر ہوئے، علی کے اوپر، محمد کی ذات پر ہوئے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ صرف کربلا کا ذکر کیوں ہے؟ ان کا بھی ذکر کرو نا۔ یہ یزید کی دشمنی آج کی تو نہیں تھی، کربلا سے پہلے کا کربلا بپا تھا۔ یہ وہی کافرین تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا۔ جیسے وہ جانور کی اجڑی سمجھتے ہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوتے تھے، پیچھے سے کسی جانور کی اجڑی لاتے اور یوں حضور کے سر کے اوپر ڈالتے تھے اور پھر گھسیٹتے۔ اتنا بغض تھا ان کو۔